بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات فی الالہیات میں باب ثانی اور توحید ذاتی کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں توحید احدی کہ خدا مرکب نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ آج توحید واحدی کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ خدا ایک ہے، اس کا مثل و نظیر محال ہے۔ دوسرے لفظوں میں دو واجب الوجود اور خدا نہیں ہو سکتے۔ اس مطلب کے لیے بھی مختلف دلائل پیش ہوتے ہیں، لیکن مصنف یہاں پر دو دلائل کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ایک دلیل معمولاً کلامی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے اور دوسرا دلیل تقریباً فلسفی مبانی سے لیا گیا ہے، فلسفی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے۔ پہلا دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو لازم آئے گا کہ خدا اور واجب الوجود مرکب ہو، اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے، پس دو خداؤں کا ہونا محال ہے۔ یہ صورت استدلال ہے کہ جس کا بیان اس طریقے سے ہے: اگر دو واجب الوجود ہوں تو لازم آئے گا دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہوں۔ اگر دونوں واجب الوجود ہیں تو حتماً دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہوں گے۔ اچھا، اگر دو ہیں تو ضروری ہے دونوں میں مابہل امتیاز بھی ہونا چاہیے، یعنی ان میں کسی نہ کسی جہت سے امتیاز اور فرق ہونا چاہیے۔ جب تک دونوں میں امتیاز اور فرق نہیں ہوگا تب تک دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اثنینیت فرع بر مغایرت ہے۔ دو کا مفہوم اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر بالآخر کسی نہ کسی جہت میں اختلاف ہو۔ اگر دو چیزیں تمام جہات میں بالکل ایک ہوں اور دونوں میں کوئی جہت امتیاز نہ ہو تو دو نہیں بن سکتے۔ اصلاً دو کا مفہوم بتاتا ہے کہ بہرحال مابہل امتیاز بھی ہونا چاہیے۔ پس اگر دو واجب الوجود ہوں گے تو ایک مابہل اشتراک ہوگا جس میں دونوں شریک ہیں، دو مابہل امتیاز ہوگا جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک واجب الوجود مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز سے مرکب ہو، یعنی ایک مابہل اشتراک ہے جو واجب الوجود ہونا ہے، اور دوسرا مابہل امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک واجب دوسرے سے جدا ہو رہا ہے۔ بس دو چیزیں ہو گئی، ایک مابہل اشتراک اور ایک مابہل امتیاز۔ اور مابہل اشتراک اور مابہل افتراق سے یا مابہل امتیاز سے اگر ایک چیز مرکب ہو تو پھر ترکیب لازم آئے گی۔ اگر واجب الوجود ایک سے زیادہ ہوں تو ترکیب لازم آئے گی۔ یہ پہلا استدلال ہے۔
دوسرا استدلال یہ ہے کہ واجب الوجود صرف الوجود ہے، اور صرف الوجود لا یتسنی ولا یتکرر، صرف الوجود میں دوئیت محال ہے، پس واجب الوجود کے لیے دوئیت محال ہے۔ یہ دوسرا دلیل ہے۔ اچھا، اس کا بیان ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی شے میں صرف شے کو دیکھیں، اس میں اور کسی چیز کی ملاوٹ قرار نہ دیں، مثال کے طور پر فقط صرف سفیدی کو آپ مد نظر رکھیں، صرف بیاض، اس کے ساتھ کسی بھی اور چیز کو نہ ملائیں۔ مثلا آپ یہ نہ کہیں کہ کاغذ سفید اور قلم سفید، کہ نہ یہاں پر دوسرے چیز کی ملاوٹ کی، آپ کی نظر فقط صرف بیاض پر ہو تو بیاض میں تکرر نہیں ہو سکتا، دوئیت نہیں آ سکتی۔ دوئیت اس وقت آئے گی جب اس کے ساتھ کسی چیز کو ضمیمہ کریں، کسی چیز کو ملائیں۔ جب تک اس کے اندر کسی چیز کو ضمیمہ نہیں کریں گے، ملائیں گے نہیں، تو اس میں دوئیت نہیں آ سکتی۔ یہ عقلی قانون ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی کسی شے کے صرف ہونے کو دیکھیں گے تو اس میں تکرر نہیں آ سکتا، دوئیت نہیں آ سکتی۔ دوئیت ملاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی اور چیز کو اس کے ساتھ ضمیمہ کریں گے، ملائیں گے تو دو بنے گا، وگرنہ اگر صرف شے کو آپ مد نظر رکھیں گے تو اس میں دوئیت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا کہ واجب الوجود بذات کی ماہیت نہیں ہے، وہ محض ہستی ہے، صرف وجود ہے۔ ہستی اور وجود کے علاوہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی نقص و ریب نہیں ہے، لہذا اس میں تکرر نہیں آ سکتا۔ جو ہستی محض ہے، لامحدود ہستی ہے، خوب اس کے اندر تو کسی اور چیز کو خلط نہیں کیا جا سکتا، ضمیمہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب صرف وجود ہے تو کبریٰ کلیہ ہمارے پاس موجود ہے کہ صرف وجود میں تکرار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان قلتا آپ کہیں کہ یہ جو مختلف موجودات ہیں، وجود بھی ہیں لیکن مختلف بھی ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو یہ کیسے ہوئے؟ تو جواب یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی موجودات محدود کو آپ دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے موجودات ناقص ہیں۔ دوسرے لفظوں میں صرف وجود نہیں ہے، بلکہ ہر وجود کے ساتھ حد اقل اس کی ماہیت ہے، ماہیت جو اس کی محدودیت سے حکایت کرتی ہے۔ لہذا کوئی بھی موجود محدود جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف الوجود نہیں ہے، محض ہستی نہیں ہے، لہذا ان میں تکرار آ سکتا ہے کیونکہ ایک چیز کو آپ نے اس کے اندر ضمیمہ کر دیا، لہذا ان میں تکرر ہو سکتا ہے۔ البتہ واجب الوجود میں کوئی دوئیت اور کوئی تکرر نہیں ہو سکتا۔ یا آسان زبان میں کبھی کبھار اس برہان کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا وجود لامحدود ہے۔ لامحدود وجود دوسرے لامحدود وجود کے لیے کسی موطن اور جگہ کو نہیں چھوڑتا تعین کہ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی لامحدود ہو۔ جس جگہ پر دوسرے لامحدود کو فرض کریں گے وہاں پر پہلا لامحدود پہلے سے موجود ہے، لہذا لامحدود کی جب حد نہیں ہے تو نتیجے میں اس کے مقابلے میں دوسرا موجود لامحدود وجود میں نہیں آ سکتا، ایسے بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بیانات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو عبارت کے اندر دیکھیں گے۔ دلائل وحدانیت ہی، خدا کی وحدانیت کے دلائل کہ خدا واحد ہے، دوسرا خدا نہیں ہے۔ التعدد یستلزم الترکیب، دلیل اول یہ ہے کہ تعدد کا لازمہ ترکیب ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ مرکب ہوں گے۔ لو کان ہناک واجب وجود آخر، اگر ہمارے سامنے ایک اور واجب الوجود ہو
لتشارک الواجبان فی کونہما واجبی الوجود، تو دونوں واجب اس بات میں شریک ہو جائیں گے کہ دونوں واجب الوجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں واجب الوجود مابعل اشتراک ہوگا، فلا بد من تمیز احدہما عن الآخر بشیء وراء ذلک الامر المشترک، پس ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا ہو ایک ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس امر مشترک کے علاوہ ہو۔ واجب الوجود ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے جو ایک واجب الوجود کو دوسرے سے جدا کرے، کیونکہ فقط مابعل اشتراک ہوگا اور مابعل امتیاز نہیں ہوگا تو دو نہیں بن سکتے۔ وذالک یستلزم ترکب کل منہما من شیئین، اور یہ چیز اس بات کا مستلزم ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دو چیزوں سے مرکب ہو جائے۔ کون سی دو چیزیں؟ پہلی احدہما، شیئین سے بدل، احدہما یا احدہما بھی پڑھ سکتے مبتدا، یرجع الی ما بہ الاشتراک، پہلی چیز باز گشت کرے گی مابعل اشتراک کی طرف، یعنی دونوں کا واجب الوجود ہونا، والآخر الی ما بہ الامتیاز، اور وہ جو تمیز حاصل ہو رہا ہے مابعل اشتراک کے علاوہ اس کی باز گشت ہوگی مابعل امتیاز کی طرف، کہ جس کی وجہ سے ایک واجب دوسرے سے جدا ہو رہا ہے۔ وقد عرفت ان واجب الوجود بالذات بسیط، آپ نے جان لیا کہ واجب الوجود بالذات بسیط ہے، لیس مرکبا لا من الاجزاء العقلیہ ولا الخارجیہ، اور آپ نے جان لیا کہ واجب الوجود بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، نہ اجزاء عقلیہ سے نہ اجزاء خارجیہ سے۔ تمام شد۔ دوسری دلیل، صرف الوجود لا یتثنی ولا یتکرر، صرف محض خالص وجود دو بردار نہیں ہے، اس میں تکرار نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ قد تبین ان واجب الوجود بالذات لا ماہیت له، فرماتے ہیں روشن ہوا کہ واجب الوجود بالذات کی ماہیت نہیں ہے۔ اچھا، جب ماہیت نہیں ہے فہو صرف الوجود، یہ محض ہستی ہوگا۔ ولا یخلط وجودہ نقص، ولا یخلط وجودہ نقص و فقدان، اس کے وجود سے نقص اور فقدان مخلوط نہیں ہے، درست ہے، کیونکہ محدود نہیں ہے۔ نقص اور فقدان وہاں پر ہے جہاں پر محدودیت ہو۔ ومن الواضح، اور یہ چیز روشن ہے کہ ان کل حقیقت من الحقائق، تمام حقائق میں سے ہر ایک حقیقت، اذا تجردت عن ای خلیط، جب ہر قسم کی ملاوٹ سے وہ جدا ہو، خالی ہو، وصارت صرف الشیء، اور وہ حقیقت صرف شیء ہو، تو لا یمکن ان تتصنع و تتعدد، ممکن نہیں ہے کہ وہ دو ہو یا اس میں تعدد آئے، ایک سے زیادہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ مثال میں نے سفیدی کی دی تھی آپ کو۔ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ بِحُكْمِ أَنَّهُ لَا مَاهِيَّةَ لَهُ وُجُودًا صِرفًا، اس بنا پر جب خداوند متعال کی ماہیت نہیں ہے تو وجود صرف ہوگا، جب ایسے ہے تو لا يتطرق الیہ التعدد، بس خدا کی جانب تعدد عارض نہیں ہوگا۔ ینتج یا ینتج انہ تعالی واحد، یہ مقدمات نتیجہ دیں گے کہ خدا ایک ہے، لا ثانی لہ ولا نظیر، اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا نظیر نہیں ہے، وہو المطلوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ کہ عرض ہوا کہ یہاں پر برہان کو لامحدودیت کے ذریعے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ التوحید الذاتی فی القرآن والحدیث، ان القرآن الکریم عندما یصف اللہ تعالی بالوحدانیہ یصفہ بالقہاریت، پروردگار عالم جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی
کے بارے میں بھی بخشش۔ جب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں وحدانیت سے متصف کرتا ہے تو اس کے ساتھ قہاریت کو بھی لے کر آتا ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، خدا واحد ہے اور قہار ہے، یعنی کسی چیز کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا۔ وَبِهَذَا الْمَضْمُونِ آیَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ أُخْرَى فِي الْكِتَابِ الْمَجِيدِ، اس مضمون کے بارے میں اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں۔ وَمَا ذَلِكَ، اور یہ بات نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ الْمَحْدُودَ الْمُتَنَاهِيَ مَقْهُورٌ لِلْحُدُودِ وَالْقُيُودِ الْحَاكِمَةِ عَلَيْهِ۔ اگر قہاریت سے خدا اس وجہ سے واحد کو متصف کرتا ہے کہ جو بھی موجود محدود ہوگا وہ اپنی حدود اور اپنی قیود کے سامنے مغلوب ہوتا ہے۔ محدود وجود کی خاصیت یہ ہے کہ اپنی حد کے سامنے مغلوب ہو جائے گا وہ۔ مثلا میرا وجود جب محدود ہے تو میں فقط اسی اپنے محدود وجود تک رہوں گا، اپنی حد کے سامنے مغلوب ہوں۔ میرا وجود لامحدود نہیں ہے جو ہر جگہ پر میں رہوں۔ یہ میری جو محدودیت ہے مجھے لاچار بناتی ہے، مغلوب بناتی ہے کہ دوسری جگہوں پر میں نہیں جا سکتا، دوسرے مواطن میں نہیں جا سکتا۔ یا مثلا میرا وجود زمان کی قید میں ہے، اس زمان کے سامنے مغلوب ہے، لہٰذا میں ماضی کی طرف جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، میں مستقبل کی طرف جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرا وجود زمان کے سامنے مغلوب ہے۔ تو عزیز من، جو بھی وجود محدود ہوگا وہ اپنی قیودات، اپنی حدود کے سامنے مغلوب ہوتا ہے۔ خداوند متعال کا وجود وجود قہار ہے۔ جب خدا قہار ہے تو کسی حد کے سامنے مغلوب نہیں ہوگا، لہذا وہ قہار ہے۔ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ الْمَحْدُودَ الْمُتَنَاهِي، اسی لیے کہ جو موجود ہے، محدود ہے اور متناہی ہے، مقہور، وہ بیچارہ مغلوب ہوتا ہے، للحدود، چاہے وجودی محدودیت ہو، زمانی محدودیت ہو، مکانی محدودیت ہو، کوئی بھی محدودیت ہو، وہ قہار نہیں بن سکتا۔ مقہور للحدود والقیود الحاکمۃ علیہ، وہ حدود اور قیود جو اس وجود محدود پر حاکم ہیں۔ فَإِذَا كَانَ قَاهِرًا مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، اگر ایک موجود تمام جہتوں کے اعتبار سے قاہر ہو یعنی غالب ہو، لم تتحکم فیہ الحدود، اس پر حدود کی حاکمیت نہیں ہوگی۔ فلا محدودیت تلازم وصف القہاریہ یا قاہریہ، لا محدودیت ملازم ہے قاہریت کے، قہار ہونے کے، غالب ہونے کے۔ بس خداوند متعال کی یہ جو وصف ہے کہ وہ قہار ہے، یعنی کسی بھی چیز کے سامنے وہ مغلوب نہیں ہے۔ تمام ہوا یہ نکتہ۔ یہاں سے ایک مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی وجہ سے بزرگان اہل بیت اطہار کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی وحدت عددی نہیں ہے بلکہ وحدت حق حقیقیہ ہے، کہ یہ مطلب سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے واحد کی دو قسمیں ہیں، یا واحد حقیقی ہے یا واحد غیر حقیقی ہے۔ واحد حقیقی یعنی وہ چیز کہ وحدت جس کی اپنی صفت ہو۔ واحد غیر حقیقی یعنی وحدت بذات خود اس کی صفت نہیں ہے بلکہ صفت بحال متعلق موصوف ہے۔ یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے نا، صفت دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک صفت موصوف کے اعتبار سے کہ میں کہوں زید عالم، کہ واقعاً زید کے لیے صفت علم کو ثابت کر رہا ہوں. دوسری مرتبہ کہتا ہوں زید عالم ابوہ، زید کا باپ عالم ہے. اچھا، یہاں پر کہتے ہیں صفت بحال متعلق موصوف، بذات خود اس کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق کی صفت ہے. اس متعلق کے اعتبار سے اس کو مجازاً متصف کیا جاتا ہے. زید کا حقیقتاً باپ عالم ہے، لیکن کیونکہ اس کا باپ ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ زید کی بھی صفت ہے، مجازاً ہے. یہ اسے کہا جاتا ہے صفت بحال متعلق موصوف. اسی طریقے سے وحدت بھی یا بذات خود موصوف کی صفت ہے یا موصوف کے متعلق کی صفت ہے. جہاں پر وحدت بذات خود موصوف کی صفت ہو اس کو کہیں گے وحدت حقیقی. جہاں پر وحدت موصوف کے متعلق کی صفت ہو لیکن موصوف کو مجازاً اس سے متصف کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں وحدت غیر حقیقی. اچھا، وحدت غیر حقیقی وحدت نوعی بھی ہو سکتی ہے، وحدت جنسی بھی ہو سکتی ہے. وحدت نوعی یعنی مثال کے طور پر زید اور عمر دونوں نوع کے اعتبار سے واحد ہیں کیونکہ دونوں انسان ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صفت در حقیقت نوع کی ہے یعنی انسان کی، لیکن زید و عمر کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے لہذا زید و عمر کو کہتے ان میں وحدت نوعی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کی نوع ایک ہے. اسے کہا جاتا ہے وحدت نوعی. وحدت جنسی یعنی دو انواع کو ہم واحد کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے. انسان اور حمار، انسان اور گدھا، انسان اور گھوڑا دونوں جنس کے اعتبار سے واحد ہے کیونکہ دونوں کی جنس یعنی حیوان ایک ہے. یہاں پر بھی صفت بحال متعلق موصوف ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، اس کو کہا جاتا ہے وحدت جنسی. پس وحدت نوعی اور وحدت جنسی وحدت غیر حقیقی ہے کیونکہ بذات خود موصوف کی صفت نہیں ہے بلکہ موصوف کے متعلق کی حقیقتاً صفت ہے اور موصوف کی طرف ان کی نسبت مجازی ہے. یہ ہو گئی وحدت غیر حقیقی کہ اس کی ایک قسم وحدت نوعی ہے اور ایک قسم وحدت جنسی ہے. اب آتے ہیں وحدت حقیقی کی طرف. وحدت حقیقی یعنی جہاں پر حقیقتاً موصوف وحدت کے ساتھ متصف ہوتا ہو جیسے زید عالم. اس کی دو قسمیں، یا وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی ہے. اچھا، وحدت عددی اسے کہتے ہیں جہاں پر موصوف اور صفت دو علیحدہ چیزیں ہوں پھر موصوف کے لیے اس صفت کو ثابت کر رہے ہوں. جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں مثلا زید واحد، وحدت علیحدہ صفت ہے جس کو آپ زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اسے کہا جائے گا وحدت عددی. پس وحدت عددی میں واحد وہ جو چیز ہے اور وحدت دو چیزیں ہیں لیکن وحدت کو واحد کے لیے ثابت کر رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں وحدت عددی میں واحد کا دوسرا ہوتا ہے، واحد کا تیسرا ہوتا ہے، ایک کے مقابلے میں دو ہوگا، تین ہوں گے، چار ہوگا. ایک اور ہے وحدت جو وحدت حقہ حقیقیہ ہے. وحدت حقہ حقیقیہ کا مقصد یہ ہے کہ وحدت اور واحد عین ہم ہیں، نہ ان کے واحد جدا ہے اور اس کے لیے وحدت کو ثابت کر رہے ہیں، نہ دوئیت نہیں ہے، اس کو کہیں گے وحدت حقہ حقیقیہ. آغا فرماتے ہیں جب ہم نے کہا کہ خدا قاہر ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خدا کی وحدت
وحدت عددی نہیں ہوگی، کیونکہ وحدت عددی میں واحد وحدت کے سامنے مقہور ہوگا، مغلوب ہوگا، جبکہ خدا قاہر ہے، لہذا خدا کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے۔ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ وَحْدَتَهُ تَعَالَى لَيْسَتْ وَحْدَةً عَدَدِيَّةً وَلَا مَفْهُومِيَّةً، یہیں سے واضح ہوا کہ خدا کی وحدت عددی بھی نہیں ہے اور مفہومی یعنی نوعی اور جنسی بھی نہیں ہے۔ قال العلامۃ الطباطبائی قدس سرہ القدوسی، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں، ان کل من الوحدۃ العددیہ کالفرد الواحد من النوع والوحدۃ النوعیہ کالانسان الذی هو نوع واحد فی مقابل الانواع الکثیرہ مقہور بالحد۔ فرماتے ہیں کہ وحدت عددیہ اور نوعیہ میں سے ہر ایک وحدت اپنی حد کے سامنے مغلوب ہوتی ہے۔ ان کل من الوحدت العددیہ والوحدت النوعیہ، اس طریقے سے عبارت ہے، وحدت عددیہ اور وحدت نوعیہ میں سے ہر ایک وحدت عددیہ یعنی جیسے کالفرد الواحد من الانسان، جیسے زید واحد مثلا، وحدت نوعیہ یعنی جس طریقے سے انسان الذی هو نوع واحد، یہ انسان ایک نوع ہے، فی مقابل الانواع الکثیرہ، بہت ساری انواع کے مقابلے میں، حمار، فرس، واہ جتنے بھی حیوانات ہیں۔ ان کل من الوحدت العددیہ والوحدت النوعیہ مقہور بالحد، وہ حد کے سامنے مغلوب ہے، الذی یمیز الفرد عن الآخر والنوع عن مثلہ، وہ حد جو ایک فرد کو دوسرے سے جدا کرتی ہے وحدت عددی میں، اور ایک نوع کو اپنے جیسی دوسری نوع سے جدا کرتی ہے وحدت نوعیہ میں۔ فَإِذَا كَانَ تَعَالَى لَا يَقْهُرُهُ شَيْءٌ، جب خدا پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہے تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، پس وہ ہر چیز پر غلبہ رکھے گا۔ فَلَيْسَ بِمَحْدُودٍ فِي شَيْءٍ، پس خدا کسی بھی چیز میں محدود نہیں ہوگا۔ فَهُوَ مَوْجُودٌ لَا يَشُوبُهُ عَدَمٌ، ایسا موجود ہے کہ جس میں عدم کا شائبہ نہیں ہے۔ وَحَقٌّ لَا يَعْرُضُهُ بَاطِلٌ، ایسا حق ہے کہ جس پر باطل عارض نہیں ہوتا۔ فَلِلَّهِ مِن كُلِّ كَمَالٍ مَحْضٌ، خدا کے لیے ہر کمال میں سے محض کمال ہے۔ ثم ان امام الموحدین علی علیہ السلام، یہاں پر روایت بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عندما سئل عن وحدانیتہ تعالی، جب مولا سے خدا کی وحدانیت کے بارے میں پوچھا گیا، ذکر للوحدت اربعۃ معان، مولا نے وحدت کے 4 معانی بیان کیے۔ اثنان منہا لا یلیکان بساعتہ تعالی، 2 قسمیں خدا کی بارگاہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، و اثنان منہا ثابتتان لہ، اور 2 قسمیں خدا کے لیے ثابت ہیں۔ اما اللذان لا یلیکان بساعتہ تعالی، وہ 2 قسمیں جو خدا کی بارگاہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، فہما الوحدۃ العددیہ والوحدۃ المفہومیہ، ایک وحدت عددی اور ایک وحدت مفہومی، کہ وحدت مفہومی میں نوعی اور جنسی دونوں آ جاتی ہے۔ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ، کہ یہاں سے مولا کا قول ہے، وہ 2 قسمیں کہ جو خدا کے لیے جائز نہیں ہے، فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ، کہ یقصد بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ، قصد یقصد درست ہے، وہ یہ کہ کہنے والا کہے کہ خدا واحد ہے اور قصد کرے اس واحد سے عدد والا واحد، یعنی واحد عددی، ایسا ایک ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسرا ہو۔ فہذا ما لا یجوز، یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ لأن ما لا ثانی لہ لا يدخل فی باب الاعداد،
اس لیے کہ جس کے مقابلے میں دوسرا نہ ہو وہ باب اعداد میں بھلا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اما تری انہ کفر من قال، مگر تم نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے جس نے کہا یہ جملہ وہ کافر ہوا کہ انہ ثالث ثلاثۃ، خدا تین میں سے تیسرا ہے، یعنی خدا کی وحدت کو عددی قرار دیا، ایک خدا اور اس کے مقابلے میں دو اور، نہ یہ وحدت عددی ہے اور کفر ہے۔ وقول القائل، اور دوسرا یہ کہ ایک قائل کہے ہوا واحد من الناس، درست ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ وہ ایک ہے، یرید بھی النوع من الجنس، اعلیٰ وحدت نوعی مانے جنس میں سے ایک نوع، اس طریقے سے مراد لے، فہذا ما لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے، لأنہ تشبیہ وجل ربنا وتعالی عن ذلک، یہ تشبیہ ہے اور خدا کے لیے جائز نہیں ہے، بس یہ دو قسمیں خدا کے لیے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا اللَّذَانِ ثَابِتَتَانِ لَهُ تَعَالَى، اور دو قسمیں جو خدا کے لیے ثابت ہیں، فَهُمَا بَسَاطَةُ ذَاتِهِ وَعَدَمُ الْمِثْلِ وَالنَّظِيرِ لَهُ، وہ ایک احدیت ایک واحدیت، خدا بسیط ہے اور اس کا مثل اور نظیر بھی نہیں ہے، حیث قال، مولا امیر نے فرمایا، وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ، لیکن وہ دو وجہ ہیں کہ جو خدا میں ثابت ہیں، فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ شِبْهٌ، ایسا واحد ہے کہ اشیاء میں کوئی بھی اس کا شبیہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى، یہ دوسرا معنی کہ خدا احدی المعنی ہے، احدی المعنی ہے یعنی کیا؟ لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وہم، کہ خدا وجود میں بھی تقسیم نہیں ہوتا، عقل میں بھی تقسیم نہیں ہوتا اور وہم میں بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ عقل کلیات کو درک کرتا ہے، وہم جزیات کو درک کرتا ہے، نہ کلی طور پر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، نہ جزوی طریقے سے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ کہ یہ تقریباً توحید کے بارے میں بیانات تھے، انشاءاللہ بقایا مباحث کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔